الا ان اولیاء، خبردار، کیا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، یعنی کہ اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا، کہا لا خوف، ان کو کی ڈر رہنے ہی نہیں دیتے۔ تو جب اللہ کا ولی رب کے راستے پہ چلتا ہے، رب کے رسول کے راستے پہ چلتا ہے، شریعت مطہرہ پہ چلتا ہے، رسول اللہ کے سنت کے مطابق چلتا ہے، تو سب سے پہلا جو اللہ انعام دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو خوف سے خالی فرما دیتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ آپ دیکھ لیں، انسان بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتا، اس کو خوف ہوتا ہے۔ کبھی لوگوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی گھر والوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی معاشرے کا خوف ہوتا ہے، کبھی آپ کی سوسائٹی، آپ کے ارد گرد خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہوتے ہیں، جب بھی چاہے حق کی بات ہوگی، رب اور رسول کے راستے پہ چلنے کی بات ہوگی، تو وہ گھبرائیں گے نہیں۔ کیوں؟ چاہے وہ تنہا بھی ہوں گے کروڑوں کے مقابلے میں، تو ہم نے ان کے دل کو خوف خدا سے مالا مال کیا ہوگا، اور دنیا کے جو خوف ہے ان کو اس کے دل سے نکال دیا۔ فرمایا لا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام یہ ہے ولا هم يحزنون، اللہ فرماتا ہے وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، کبھی وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی، اس کی کوئی محسوس کرنے کی حس نہیں ہوتی؟ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ولیوں کو بھی غم آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، چھوٹا غم ہے، بیوی چلی جاتی ہے، یہ چھوٹا غم ہے، بڑا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا غم ہے۔ مولا تو یہ کہتا ہے جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ولی ہیں، ان کو تو کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی غم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بظاہر ان کی طرف غم بھی آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میرے دوستوں کی طرف غم آتے ہیں، لیکن میرے دوستوں کا غم اور ہوتا ہے، اور عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کا غم اور ہوتا ہے۔ کیوں؟ عام بندے پر جب غم آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ واہ ویلا کرتا ہے، وہ کفر یا جملے بھی اپنی زبان سے بعض اوقات نکال دیتا ہے، ہائے ہائے مر گئے، واہ ویلا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ، بعض اوقات سے بھی کہتا ہے اللہ کو معاذ اللہ ہم ہی مل گئے ہیں، ہمارا ہی گھر نظر آتا ہے، ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں، نقصان بھی ہمارا ہو رہا ہے، سارے معاملات میں ہمارے کمی آ رہی ہے۔ لیکن یہی معاملہ جب اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس طرح نہیں سوچتے، بلکہ غم بھی آتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سر جھکا کر یہ کہتے ہیں کہ راضی ہیں ہم اس میں جس میں تیری رضا ہے۔ مولا تو نے دیا ہے، تیری دی ہوئی چیز تھی۔ اگر ہم سب یہ سوچ لینا تو میں نے جو بات کی اس کے ضمن میں کتنی باتیں آتی ہیں، ہماری کہانیاں ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ اگر ہم کوئی نقصان ہے تو یہ سوچ لیں یار جس اللہ نے دیا تھا اس نے لے لیا، اور جس نے لے لیا ہے وہ واپس دینے پہ قادر ہے، وہ اس کے بدلے میں ہمیں اس کا کوئی بڑا ریوارڈ دے سکتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ تو فرمایا یہ دو ایسی خصوصیات ہیں جو رب ذوالجلال نے اپنے دوستوں میں، ولیوں میں رکھی ہیں، اور یہ ان کی نشانی ہوگی کہ ان کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے اور 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ قرآن مجید کی اگر عملی تفسیر آپ نے سمجھنی ہے نا، عملی، تو میں کہتا ہوں کربلا میں امام حسین کو دیکھیں، 22,000 کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت امام حسین نے یہ بتا دیا ہے جو رب کا ولی ہوتا ہے وہ اکیلا بھی ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ اکیلا بھی ہوتا ہے کوئی غم نہیں ہوتا، اس کو ایک غم ہوتا ہے کہ کس طرح محمد کے رب کو راضی کرنا ہے۔